بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل، ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں، اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان چیزوں کے اندر ہے، نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اور نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان حیدر کربلائی۔ محرم کے حوالے سے پہلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہجرت کے تیسرے سال امام علی مقام علیہ السلام کا ظہور ہوا 3 شعبان کو، لیکن بعض مورخین نے مختلف روایات لکھی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ہجرت کے چوتھے سال شعبان کی 5 تاریخ کو ظہور ہوا، اور بعض نے لکھا ہجرت کے تیسرے سال ہی ربیع الاول کے آخر میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہ موضوع زیر بحث نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے، امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، جناب الفضل جو حضرت عباس جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کی زوجہ محترمہ نے، جناب الفضل، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا۔ جو گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے وہ فضل کے دامن میں رکھا گیا۔ اپنے خواب کی تعبیر کی استدعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے الفضل، آپ نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے۔ اگر آپ کا خواب سچا ہوا تو ان قریب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک بچہ متولد ہوگا، اور وہ آپ کو عطا کروں گا تاکہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ الفضل کا یہ بیان ہے کہ حضور نے جس طرح سے خواب کی تعبیر فرمائی تھی بالکل اسی طرح ہوا۔ اچھا، ایک اور روایت نقل کی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جب ظہور ہوا، اس ظہور کے 1 سال بعد 12 فرشتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوئی شیر کی شکل میں تھا، کوئی اژدہا کی شکل میں تھا، کوئی انسان کی شکل میں تھا، مطلب کہ مختلف شکلوں میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے سرخ، آنکھیں گریہ کناں، ان کے پر و بال بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا، اے آقا و مولا، آپ کے فرزند ارجمند حسین بن فاطمہ پر اس طرح سے مصائب و آلام نازل ہونے والے ہیں جس طرح سے قابیل نے حابیل پر ظلم کیے تھے، اور جس طرح سے قابیل سزا کا مرتکب ہوا تھا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے قاتل بھی سزا کے مرتکب ہوں گے، اور جس طرح سے حابیل کو اجر عظیم عطا کیا گیا تھا، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو اجر کثیر عطا کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، محرم کے حوالے سے پہلی نشست میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور جو واقعات رونما ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں
امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود، امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے دوسری، لیکن وہ بیچ میں کافی واقعات رونما ہوئے، لیکن وہ میں اگلی قسطوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔